الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ ہم نے سیکھنا ہے اور کون سے قصے کے بارے میں سننا ہے؟ آج بات ہوگی نبیوں کی سواریوں کی۔ جی ہاں، آج ان سواریوں کی بات ہوگی جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ انبیاء نے بھی جن کی سواری کی۔ یاد رہے کہ نزول قرآن کے وقت جو چوپائے عام طور پر بار برداری اور سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ 4 جانور تھے: اونٹ، گھوڑے، خچر اور گدھے۔ بار برداری اور سواری کے ان 4 جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور سے صراحتاً مذکور ہے۔ ان کے علاوہ قیامت تک جتنی سواریاں اور بار برداری کے سامان عالم وجود میں آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ قرآن مجید میں اجمالاً بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سورہ نحل کی چند آیتیں سنیے اور اس کا ترجمہ بھی سنیے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں آخری جملہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں قیامت تک عالم وجود میں آنے والے تمام بار برداری کے ذرائع اور قسم قسم کی ان مختلف سواریوں کے پیدا ہونے کا بیان ہے جو نزول قرآن کے وقت تک ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی، مثلا سائیکل، موٹر سائیکل، ریل گاڑیاں، سڑکیں، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، راکٹ وغیرہ وغیرہ۔ تمام نقل و حمل کے سامان اور سواریوں کے ذرائع سب کا اجمالاً ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اور غیب کی خبر کا اعلان عام فرمایا ہے۔ ذرائع نقل و حمل اور سواریوں کے علاوہ اس آیت میں تو اس قدر عموم ہے کہ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی ہر چیز اور تمام کائنات عالم کا اجمالاً بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ 4 سواریاں جو نزول قرآن کے وقت عرب میں عام تھی، ان کے بارے میں کچھ خصوصیات سنتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ اونٹ، کیمل جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، یہ بہت سے نبیوں اور رسولوں کی سواری ہے۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم نے اونٹ کی سواری فرمائی، اور آپ کی 2 اونٹنیاں تو بہت مشہور ہیں، ایک کسوہ اور دوسری عدبہ، جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ کبھی دوڑ میں کسی اونٹ سے مغلوب نہیں ہوئی تھی، مگر ایک مرتبہ ایک اعرابی کے اونٹ سے دوڑ میں پیچھے رہ گئی تو حضرات صحابہ کرام کو بہت شاک گزرا کہ عدبہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر یہ حق ہے کہ جب وہ دنیا کی کسی چیز کو بلند فرما دیتا ہے تو اس کو پست بھی کر دیتا ہے۔ مروی ہے کہ آپ کی اونٹنی عدبہ نے آپ کی وفات کے بعد غم میں نہ کچھ کھایا اور نہ پیا اور وفات پا گئی۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان محشر میں تشریف لائیں گی۔ سبحان اللہ۔ حیات الحیوان میں ہے
کہ اونٹ کے بالوں کو جلا کر اس کی راکھ اگر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دی جائے تو خون فوراً بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اونٹ کا جو گوشت ہے وہ بہت طاقتور بھی ہے۔ اب سنتے ہیں گھوڑے کے بارے میں۔ سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری فرمائی۔ آپ سے پہلے یہ وحشی اور جنگلی چوپایا تھا، اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ گھوڑے کی سواری کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیویوں کے بعد، ازواج کے بعد سب سے زیادہ گھوڑا محبوب تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ گھوڑا میدان جنگ میں یہ تسبیح پڑھتا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چند گھوڑے تھے جن پر آپ سواری فرمایا کرتے۔ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ کون کون سی سواریاں آپ کو پسند ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا اور گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا اولو العزم رسولوں کی سواری ہے، اونٹ حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری ہے، اور گدھا حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا گھوڑا جو ہے یہ انبیاء کو محبوب بھی ہے اور انبیاء کی سواری بھی ہے۔ اب خچر کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہ بھی ایک مبارک سواری ہے۔ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں 6 خچر تھے، ان میں سے ایک سفید رنگ کا تھا جو والی مصر نے بطور ہدیہ آپ کی خدمت مبارک میں پیش کیا تھا، جس کا نام دلدل تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندرون شہر مدینہ اور اپنے باہر کے سفروں میں اس پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس کے سب دانت ٹوٹ گئے اور اس کی خوراک کے لیے جو کوٹ کر دلیا بنایا جاتا تھا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدتوں زندہ رہا۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سواری فرمائی۔ آپ کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی جنگ خوارج کے موقع پر اسی خچر پر سوار ہو کر جنگ کے لیے نکلے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صاحبزادگان حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی سواری فرمائی۔ اب آتے ہیں چوتھے جانور کی طرف، جس کو ہم عموماً گدھا کہتے ہیں۔ ادب سے اس کو دراز گوش بھی کہا جاتا ہے۔ جب بزرگوں کی سواری کی بات ہو تو دراز گوش بھی کہنا چاہیے، یعنی بڑے کان والا۔ یہ بھی انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی سواری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت میں بھی 2 دراز گوش تھے، ایک کا نام عفیر اور دوسرے کا نام یعفور تھا۔ روایت ہے کہ یعفور آپ کو خیبر میں ملا تھا اور اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام بھی کیا تھا۔ جی ہاں، اس نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا نام زیاد بن شہاب ہے اور میرے باپ داداؤں میں 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے، اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے۔ چنانچہ اس چوپائی کی تمنا پوری ہو گئی، اور نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد یعفور شدت غم سے نڈھال ہو کر ایک کنویں میں گر پڑا اور فوراً ہی موت سے ہمکنار ہو گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعفور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، تو یہ جاتا تھا اور صحابی کے دروازے کو اپنے سر سے کھٹکھٹاتا تھا، تو وہ صحابی یعفور کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاوا آیا ہے۔ چنانچہ وہ فوراً ہی یعفور کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہو جایا کرتے۔ حدیث میں آیا کہ جو شخص ادنا کپڑے پہنے گا اور بکری کا دودھ دوہے گا اور گدھے کی سواری کرے گا، اس میں بالکل ہی تکبر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، درس کیا ملتا ہے، سیکھنے کو کیا ملا آج قرآن کی اس بہترین معلومات پر، کہ ان چاروں سواریوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام و احسان کے ان جانوروں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور پھر ان چاروں سواریوں پر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے ہیں۔ لہذا ان سواریوں کی توہین اور تحقیر بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے، بلکہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان چوپایوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جان کر شکر بجا لائے، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ان سواریوں کی دل سے قدر کرے اور ہرگز ان کی توہین اور تحقیر نہ کرے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان چاروں سواریوں کے بعد دوسری سواریاں جو ایجاد ہوئی ہیں، ان پر بھی سوار ہونا جائز ہے، اور ان سواریوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا لازم ہے کہ یہ سب خدا ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور یہ سب سواریاں وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرما کر ان کے پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک سے بہت کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آج شاید بہت سارے ناظرین کو یہ پہلی بار معلومات ملی ہوگی کہ نبیوں کی سواریاں کون سی ہیں، بالخصوص گدھے کے بارے میں، خچر کے بارے میں،
تحقیر کے الفاظ، توہین کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مذاق بنایا جاتا ہے، یہ ہمارے نبیوں کی سواریاں ہیں، ہمیں ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب نسبت اللہ والوں سے کسی چیز کی ہو جائے تو پھر تو وہ بڑی رشک والی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دراز گوشت یافور کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کا اس یافور کو شرف حاصل ہوا، اور پیارے آقا کے گویا ایک میسنجر کے طور پر، ایک پیغامبر کے طور پر وہ صحابہ کرام کے پاس جاتے اور انہیں بلا کر لاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال قرآن پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے تو بہت کچھ سیکھتے بھی رہیں گے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور قرآنی واقعہ لے کر، ایک اور قرآنی قصہ لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔